کٹیا والا بابا۔ ممتاز مفتی کی الکھ نگری سے ایک مختصر سا اقتباس۔ چلتے چلتے میں نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو راستہ مانوس نظر نہیں آیا۔ میں نے اسے اہمیت نہ دی اور چلتا رہا، لیکن جوں آگے بڑھتا گیا تو یہ احساس بڑھتا گیا کہ میں غلطی سے کسی انجانی سڑک پر نکل آیا ہوں۔ میں نے سوچا کوئی راہگیر ملے تو اس سے پوچھوں کہ یہ کون سا علاقہ ہے۔ کچھ دور سڑک سے ہٹ کر ایک بڑ کا بہت بڑا درخت تھا جس کے قریب ہی گھاس پھوس کا ایک جھونپڑا تھا۔ جھونپڑے کے باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ میں نے سوچا اس شخص سے پوچھ لوں۔ جھونپڑے کے برابر پہنچا تو سیٹی سی بجنے کی آواز آئی اور اسکوٹر کے پچھلے پہیے کی ہوا نکل گئی۔ میں نے اسکوٹر روک لیا، کیا مصیبت ہے؟ میں نے سوچا اب فالتو پہیہ فٹ کرنا پڑے گا۔ اسٹفنی کو دیکھا تو اس میں بھی ہوا نہیں تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں گھبرا گیا۔ میں نے سر اٹھایا تو روبرو وہی شخص کھڑا تھا جسے میں نے جھونپڑے کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ پنکچر ہو گیا۔ اسے ادھر کھڑا کر دینا، وہ بولا۔ یہ سڑک کدھر کو جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں جاتی، وہ بولا۔ ادھر پہاڑی کے نیچے جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ آس پاس کوئی گاؤں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولا۔ ادھر ایک رخ ہے، وہاں سے روزانہ ٹرک آتا ہے۔ ٹرک آئے گا، تیرے اسکوٹر کے پہیے میں ہوا بھروا دیں گے۔ تو یہاں دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ جھونپڑے میں جا کر بیٹھ، میں اسکوٹر کا دھیان رکھوں گا۔ جھونپڑے میں چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں چادر سے لپٹی پڑی تھی، دوسرے کونے میں پانی کا گھڑا تھا، ساتھ ہی ٹین کا ڈبہ پڑا تھا۔ میں نے پانی پیا اور پھر دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ چادر میں حرکت ہوئی اور ایک دبلا پتلا سفید ریش چہرہ باہر نکل آیا۔ اٹھتے ہی بولا، تو آ گیا؟ جی، میں نے جواب دیا۔ میں ادھر راستہ بھول کر ادھر نکلا ہوں۔ ہاں، بڈھا بڑبڑایا۔ جب چاہتے ہیں راستہ دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں راستہ بند کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا، جی میرے اسکوٹر کی ہوا نکل گئی ہے، پنکچر ہو گیا۔ ہاں، وہ بولا، ہم خود میں ہوا بھرتے رہتے ہیں، ان کا کرم ہو جائے تو ہوا نکل جاتی ہے۔ پہلے تو میں اس کی باتوں پر ٹھٹکا، پھر سوچا کوئی مجذوب ہے جو اناپ شناپ بول رہا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ چپ رہا، پھر مدھم آواز میں بولا، تو جو نت نئے بت بنا رہے ہیں، کیا تجھے قلم اس لیے دیا ہے کہ بت بنائے؟ قلم کی بات سن کر میں چونکا۔ اسے کیسے پتہ چلا میں لکھتا ہوں؟ لیکن بت تو قلم سے نہیں بنائے جاتے۔ دفتر میں بڈھا جوش میں آ گیا، کہنے لگا، کیا حیثیت ہے پاکستان کی؟ ایک چھوٹا سا چھٹکنی سا ملک، غریب ملک، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر یہ آپ ہی آپ چھڑ گیا۔ اور یہاں کے لوگ؟ چاروں طرف سے میں کی آوازیں آتی ہیں، بکرے میں کر رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی اس دیگ کو کھائے جا رہے ہیں، ساتھ اپنا اپنا کٹورا بھرے جا رہے ہیں، اپنی اپنی کوٹھالی میں دانے ڈالتے جا رہے ہیں۔ ضرورت نہیں، طمع، خالص طمع۔ دوسرے چاہے بھوکے مرے، پڑے مرے، میری کوٹھالی بھر جائے۔ کوئی ملک کا نہیں سوچتا، کوئی قوم کا نہیں سوچتا، کوئی دین کا نہیں سوچتا، آخرت کا نہیں سوچتا، بس آپا دھاپی پڑی ہے۔ بادشاہ بھی میں کر رہا ہے، فقیر بھی میں کر رہا ہے، بلیاں چھیچڑوں کی رکھوالی پر بیٹھی ہیں۔ اس ملک کو تم بت بنا رہے ہو، خوشخبریاں دے رہے ہو۔ یہ ملک تو اس لائق ہے کہ غرق کر دیا جائے، سمجھے؟ اس نے مجھے ڈانٹا، غصے بھری نگاہ مجھ پر ڈالی۔ بول، کیا کہتا ہے؟ کیا تجھے اس لیے قلم دیا ہے کہ اس ملک کے قصیدے لکھے؟ بول، وہ چلایا۔ میں سر نوائے بیٹھا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، ہرس ہی ہرس، طمع ہی طمع، اتنے حریص ہو گئے ہیں کہ اپنی غرض کے لیے اللہ کا نام بیچنے لگے ہیں، اسلام کو بیچنے لگے ہیں، اسلام کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اللہ سے مخول کر رہے ہیں، جھوٹے فریبی۔ جب بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کا کیا ہوگا؟ اور تو کہتا پھرتا ہے اس ملک پر اللہ کی رحمت ہے، جہاں اللہ کا نام ٹکے ٹکے بک رہا ہے۔ اتنی ناقدری! توبہ توبہ! اللہ کی ناقدری، دین کی ناقدری، وہاں رحمت کیا ہوگی؟ بول۔ وہ پھر غصے میں چلانے لگا، تجھے یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ منہ میں گھنگنیاں ڈال کر بیٹھا رہے؟ مجھے بلایا ہے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اور کیا تو خود آیا یہاں؟ وہ بولا، ہمیں یہاں تیرا انتظار کرنا پڑا، ہمیں پتہ تھا کہ تو آئے گا اور تو آ گیا۔ لیکن میرا کیا قصور ہے بابا؟ میں غصے میں آ گیا۔ ہاں، تیرا قصور ہے، وہ بولا۔ جن باتوں کو تو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، ان کے بارے میں کیوں بات کرتا ہے؟ کیوں اللہ کی خلقت کو گمراہ کرتا ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا میں سمجھتا جانتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت نہیں بابا، میں نے جواب دیا۔ تو جو تو بے حیثیتی ہے تو بے حیثیتی بن کے رہ، بہتی باتاں نہ بھگار، شیخیاں نہ مار۔
پر تو بھی ان جیسا ہے۔ وہ اپنی بات بنانے کے لیے، اپنی حیثیت قائم رکھنے کے لیے اسلام کا نام برت رہے ہیں، تو بھی اپنی حیثیت بنانے کے لیے پاکستان کی وڈیائی کی باتیں کر رہا ہے۔ غلط ہے، بالکل غلط۔ غصے سے میری کنپٹیاں بجنے لگیں۔ میں تو صرف وہ باتیں لکھ دیتا ہوں جو تمہارے جیسے باباؤں کی زبانیں سنتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کبھی جو بڑھا چڑھا کر بات نہیں کی۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں جانتا ہوں۔ تو بتا، کیا سالار والا کے اس بابے نے مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد 200، 250، 250 لوگوں کے سامنے نہیں کہا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب UN ہر قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کیا مجھے یہ قدم اٹھانے کی اجازت ہے؟ اور انہوں نے کہا تھا اگر ایسا نہ ہوا تو تم آ کر میری قبر پر تھوکنا۔ کیا بتا، کیا اس بابے نے جھوٹ بولا تھا؟ بول بابا، چپ کیوں ہو گیا؟ وہ دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر سر اٹھا کر کہنے لگا، نہیں، وہ بابا جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا نور پور کے بابے نے 250 سال پہلے نہیں کہا تھا یہاں ایک شہر اسلامی آباد ہوگا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا؟ بول۔ کہا تھا اس نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ کیا 2 صدیوں سے بابا یہ نہیں کہتے آ رہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا؟ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ کیا مریڑ کے بابا نے، جس کے حضور مجھے بھیجا گیا تھا، پاکستان بننے سے پہلے شاہ دکن کو دعوت نہیں دی تھی کہ آ تجھے شہنشاہ ہند بنا دے؟ کیا دکن کے CNC پنڈی میں آ کر بابا سے نہیں ملے تھے؟ بابا نے نشاط ثانیہ کی خبر نہیں سنائی تھی؟ پاکستان کی مرکزی حیثیت کی بات نہیں کی تھی؟ بتا۔ میں غرایا۔ تو نہیں سمجھتا، وہ بولا۔ بزرگوں کی باتیں برحق ہیں، لیکن تجھ میں سمجھ کی کمی ہے۔ تو ان کی بات کے رخ کو نہیں سمجھتا اور انہیں اس طرح بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ، وہ توقف سے بولا، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ حیثیت نہیں۔ ایک چھوٹا سا عام سا غریب ملک۔ ساری اہمیت اللہ کے دین کی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب اللہ کے دین سے دنیا منور ہوگی، اور اللہ کا بھیجا ہوا وہ بندہ جس کے وجود سے دنیا منور ہوگی پاکستان میں آئے گا۔ ان کا قیام پاکستان میں ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کی عظمت ان کے قیام سے وابستہ ہے، بذات خود نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر تڑپ کر بولا، دیکھ، ضروری نہیں کہ وہ صاحب پاکستانی نژاد ہوں۔ کیا پتہ وہ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے ہوں یا کہیں کے ہوں، البتہ ان کا قیام پاکستان میں ہوگا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے، وڈیائی ہے۔ دیکھ، وہ بولا، کوئی بابا حتمی بات نہیں کر سکتا۔ کسی کو مجاز نہیں کہ وہ حتمی بات کرے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد بولا، آئندہ سے بڑوں کی باتوں پر قلم نہیں اٹھانا، سمجھا؟ اس نے مجھے ڈانٹا۔ پھر وقفے کے بعد دھیمی آواز میں بولا، ہم تمہیں 2 لفظ دیتے ہیں، ان کا ورد کرتے رہنا۔ قریب پڑے چند کاغذات سے اس نے ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھایا۔ میں پاک حالت میں نہیں رہ سکتا، میں نے کہا۔ کچھ پرواہ نہیں، وہ بولا، میں عربی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، وہ رک گیا، ٹھیک ہے، اور کچھ لکھنے لگا۔ لکھنے کے بعد اس نے کاغذ کا ٹکڑا ایک پرانے لفافے میں ڈالا اور وہ لفافہ مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگا، 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ سوتے وقت اس کا ورد کیا کر۔ اب تو جا، اللہ تجھے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میں اٹھ بیٹھا۔ باہر میرا اسکوٹر سڑک کے قریب کھڑا تھا۔ میں نے اسکوٹر سٹارٹ کیا اور وہ چل پڑا۔ کچھ دور جا کر دفعتاً مجھے یاد ہے میرے اسکوٹر کا پہیہ تو پنکچر تھا۔ میں اسکوٹر روک کر نیچے اترا، پہیے کو دیکھا، ہوا ٹھیک ٹھاک تھی۔ پھر میں نے اسٹیپنی کو دیکھا، وہ بھی ہوا سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دیر تک اس عالم میں چلتا رہا، پھر جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا راستہ بھی مانوس تھا۔ ساری رات میں سوچتا رہا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ اگلی شام کو پھر میں اسکوٹر لے کے چل پڑا تاکہ اس سڑک کا پتہ لگاؤں جس پر میں غلطی سے مڑ گیا تھا۔ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد وہ سڑک مل گئی۔ میں اس پہ چل پڑا۔ بڑ کے درخت کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی، لیکن بڑ کے آس پاس کوئی جھونپڑا دکھائی نہ دیا۔ بڑ کے نیچے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے پوچھا، یہاں ایک جھونپڑا تھا؟ جھونپڑا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں تو، یہاں تو کوئی جھونپڑا نہیں ہوتا۔ تو ادھر کب آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بابو، میں رخ میں کام کرتا ہوں، روز ادھر سے گزرتا ہوں 2 بار، میں نے کبھی جھونپڑا نہیں دیکھا۔ میں کل آیا تھا، میں نے کہا۔ بڑی دیر اس جھونپڑے میں بیٹھا رہا۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا جیسے پاگل خانے سے چھوٹ کر آیا تھا۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب میں نے پاکستان پر مضمون لکھا تھا، اسے شائع ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ میں ایک منہ زبانی مسلمان ہوں، میری زندگی عمل سے یکسر خالی ہے۔
میری زندگی میں 4 ایک ایسے واقعات ہوئے جنہیں بیت کر مجھے پتہ چلا کہ ہماری دنیاوی زندگی کے متوازی ایک روحانی نظام بھی چل رہا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ میں ایک ادیب ہوں، دانشور ہوں۔ میرا باطن شکوک و شبہات سے اٹا پڑا ہے۔ ایسے واقعے سے میں چند ایک روز متاثر ہوتا ہوں، پھر منکر ہو جاتا ہوں۔ چند ایک روز میں سوچتا رہا، پھر شکوک و شبہات نے گھیر لیا۔ سوچا شاید میں نے خواب دیکھا ہو، یا شاید وہ جھونپڑا اور وہ بوڑھا میرے ذہن کی اختراع ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سڑک پر آنے جانے والوں نے وہ جھونپڑا نہ دیکھا ہو؟ ضرور میرے ذہن کی اختراع ہوگی۔ یوں میں نے خود کو مطمئن اور محفوظ کر لیا۔ پھر 2 ایک ماہ کے بعد میں نے اپنے واسکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک مڑا توڑا لفافہ برآمد ہوا۔ اس میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، نیچے لکھا تھا 11 بار صبح جاگتے وقت اور 11 بار رات سوتے وقت ورد کرو۔ اس کے نیچے لکھا تھا چھوٹا منہ بڑی بات۔